میں نے کہا تھا حضور پاک کی بات کو، یعنی جو قرآن میں آئی اللہ کی بات کو جو حضور پہ اتری، حضور کی کتاب کو صحابہ نے لکھا کہ وہ شاگرد ہیں، اور صحابہ کی بات کو امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ شاید میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے مولوی نے ایسے ٹھونک کے کہہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اگر ہیں تو دسو کیڑے صحابہ تو پڑھے ہے، کس صحابی سے پڑھا ہے، کس صحابی کو دیکھا ہے، کس صحابی سے حدیث سنی ہے، ذرا بتاؤ۔ آؤ دل کی تختی پہ حوالہ جات بھی نوٹ کر لینا، صحابہ کے نام بھی نوٹ کر لینا، روایات کی تعداد بھی نوٹ کر لینا۔ میں آپ کی خدمت میں کتب پیش کر رہا ہوں، آپ اٹھائیے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ امام سیوطی کی، امام سیوطی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے عقود الجمان فی مناقب النعمان ابو یوسف دمشقی صالحی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی امام ذہبی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے محدث عبد الرشید نعمانی کی مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث آپ کی مرضی، آپ اسی کا حاشیہ اٹھائیے امام عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے مسند الامام امام حسقفی کی آپ اٹھائیے آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے اس کا حاشیہ تنسیق النظام ملا حسن شملی کی آپ کی مرضی، آپ اٹھائیے جامع المسانید امام خوارزمی کی آپ کی مرضی۔ ان تمامی کتب کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن جن صحابہ کرام کو دیکھا ہے، جن جن صحابہ کرام سے پڑھا ہے، جن جن صحابہ کرام سے سمجھا ہے، ان کے حوالہ جات ان حضرات نے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 70 صحابہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ نے پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت امام ابو حنیفہ نے کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ المکی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی الدمشقی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہ پیغمبر کی صحابیہ ہیں، امام صاحب کی استاذہ ہیں۔ ان صحابہ سے میرے امام نے پڑھا ہے۔ آؤ کوئی پوچھے کیا پڑھا ہے، میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ امام موفق مکی رحمہ اللہ نے مناقب موفق میں ذکر کیا ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں مجھے میرے استاد پیغمبر کے صحابی حضرت انس ابن مالک نے بتایا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگو بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو، توکل سیکھنا چاہتے ہو، اس کی ریہرسل کرنا چاہتے ہو، اللہ پہ توکل کرنا کیسا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا کیسا، کہ جاؤ ذرا درخت کے اونٹوں پہ لگے ہوئے ان گھونسلوں کو دیکھو جس میں پرندوں کے بچے پنپتے ہیں۔ جب بڑا پرندہ ان کی ماں باپ صبح اس گھونسلے سے نکلتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی، ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی، ان کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا، لیکن وہ جاتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر، خود بھی کھاتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی۔ یہ حدیث پیغمبر کے صحابہ سے امام حنیفہ کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ ہاں امام حسقفی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، امام یعقوب بن ابراہیم القاضی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ راوی ہیں، امام حنیفہ فرماتے ہیں حججت مع ابی سنۃ 16 16 سال میری عمر تھی، ابو نے کہا حج پہ چلے، فاذا نحن بمکہ، جب ہم مکہ پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک شخص کے سامنے کئی بندوں کا مجمع تھا۔ میں نے ابو سے پوچھا من ھذا الرجل، بندہ کون ہے، مجمع کون ہے؟ ابو نے کہا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا صحابی ہے، یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، یہ عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی ہے۔ کہتے میں نے ابو سے پوچھا ای شیء عندہ، کیا چیز ہے اس کے پاس، مجمع جمع ہے؟ ابو نے بتایا احادیث قد سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو اس کے کانوں نے ڈائریکٹ حضور کے منہ مبارک سے سنی تھی۔ میں نے ابو سے کہا فدنا من، مجھے اس کے قریب کریں، فجعل یفرج عن الناس، ابو نے لوگوں کو ہٹایا، راستہ بنایا، کہا راستہ تو بچہ آنا چاہتا ہے۔ میں آگے گیا حتی دنوت من، میں اس کے قریب ہوا، فرأیتہ وسمعتہ رؤیۃ بتابی، روایۃ بتابی، میں نے اس کی زیارت کی، اس سے حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی یہ حدیث سنا رہے تھے، حضور پاک کا فرمان عالی شان ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ لوگو علم فقہ حاصل کرو، دو نعمتیں ملیں گی، اللہ تمہیں غموں کی ٹینشن نہیں دے گا، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں پر امید بھی نہیں ہوگی، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔
پیغمبر کریم کے یہ فرمان. اس طرح 22 روایتیں ہیں ثلاثیات کی میرے دوستو جو امام ابو حنیفہ نے سن کے پیغمبر کے صحابہ سے آپ کو اور مجھے دی ہیں. اور تو کہتے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا جی میں اطیع اللہ و اطیع الرسول مانتا ہوں. تیرے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول پہنچا کیسے ہے اگر پیغمبر کے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد